دشمن بھی اقرار کر رہا ہے، وہ ایک مشرک بھی مانتا ہے. یہ ہے کہ استفہام کا رنگ ہے، اس میں استفہام نہیں تھا، اس میں استفہامی انداز نہیں تھا، یوں ہی بیان تھا. قرآن پاک کی دونوں قسم آیات آئے گی، یا وہ ہے کہ سوال کرے گا قرآن مشرکین سے، یا سوال کے بغیر قرآن ہو. اب دیکھا ہے میں یرزقکم من السماء والارض، اس زمانے کے مشرک بھی مانتے تھے کہ روزی دینے والا آسمان و زمین سے اللہ کی ذات ہے. مشرک ہوتے تھے لیکن پھر بھی مانتے تھے روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. آج کل والے مشرک یہ بے ایمان 2 قدم آگے ہیں. ان سے دیکھ لیجیے ہمیشہ بے ایمانی کہیں کہ داتا داتا داتا. لاہور میں علی اجوی بھی ہم تو گزرے ہیں، نیک آدمی تھے، اچھے تھے، اور ان کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے توحید والے تھے. لیکن یہ سارے بے ایمانوں کو داتا داتے کے دربار کہتے ہیں. داتا مانا روزی دینے والا. ان کو خیال بھی کوئی نہیں کہ ہم مشرکانہ لفظ، بالکل مشرکانہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. آگے وہ من یدبر الامر، سارے جہان کا مدبر کون ہے؟ جو نظام چلانے والا ہو. سارے جہان کا مدبر کون ہے؟ جو نظام چلانے والا ہے. فسیقولون اللہ. لیکن آمد الرحان ان بریلیوں کو بڑا جن پر یہ ناچتے ہیں، ان جیسا کوئی گدھئی کوئی دنیا میں شاید ہوا ہوگا. ان کی بڑی عقیدہ ہے. اس کی کتاب ہے ہدایت کی بخشش، اس کی پہلی جلد میں انشاءاللہ ارادہ مسئلہ ہے، اپنے وقت میں تمہیں بتاؤں گا انشاءاللہ، کتابیں ان کے حوالے بتاؤں گا تمہیں. وہ کیا لکھتا ہے؟ اس کے شعر ہے ہدایت کی بخشش میں 9 میں. ذی تصرف بھی ہے، معذور بھی ہے، مختار بھی ہے. آگے کہتے ہیں کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. دیکھا ہے خدا کا قرآن مشرکی کا عقیدہ بیان کرتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے جہان کا مدبر کون ہے؟ ابو جہل کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ، ابو جہل کی پارٹی کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ تو یہ کہتا ہے اللہ ہی ہے سارے جہان کا مدبر. لیکن ان بے ایمانوں کا مجدد جو ہے وہ کہتا ہے کون؟ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد. یہ تو ان سے بھی آگے بے ایمان ہے. یہ ایسے بے ایمان ہے ان کو بھی پیچھے کر دینوں ہے رکھ دیا ہے. 12 2 ہو گئے. دلائل عقلی مال عقلی ناصر اطراح من الحسم. اب میں نے کہا تھا آپ کو دلائل نقلی میں 2 قسمیں بنائی تھی. ایک نقلی، پہلے نقلی دیکھو ملائکہ سے، نقلی من الملائکہ. میں کہا رسول الصافات پہلا سبق. سوا 618 600 ثمانیت عشر 600 ثمانیت عشر. والصافات صفا والزاجرات زجرا والسابقات فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماء والارض وما بينهما ورب المشارق. یہ ملائکہ کا بیان ہے. صفے باندھنے والے صفے باندھنا، صفے باندھنے والے صفے باندھنا، زجریں کرنے والے زجریں کرنا. آگے فتالیات ذکران، پڑھنے والے ذکر کو. یہ ملائکہ کی جماعتیں، کوئی صفے باندھ ہوئی ہیں، کوئی زجر کریں جنات کو، کوئی پڑھنے والے پڑھیں. کیا پڑھیں؟ ان الہکم لواحد، ان الہکم لواحد. ایک نہیں کرنے والا تمہارا الہ، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا ایک ہے. وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض. آسمان زمین کا رب بھی ہے. ما بینہما رب المشارق، رب المشارق بھی ہے. دیکھا وہ افریق کے بھی یہ اعلان کر رہے ہیں الہ ایک ہے، سارے جہان کا روزی دینے والا، حاجت مرادی پوری کرنے لے گئی. پھر ملائکہ بھی اس کا اعلان کر رہے ہیں. تو وہ کہ یہ نقلی کس سے ملا؟ ملائکہ. ایک نقلی ہوگی من الانبیاء، یا انبیاء سے مراد ہوگی اجمالی، یا کیا ہوگی؟ تفصیلی. انبیاء اجمالی، سارے انبیاء. سورت انبیاء پارہ 17، سورت انبیاء پارہ 17. یہ نکالیے سوا 451 451 51.
اربعمائة واحد الخمسون اربعمائة آخری سطر اربعمائة واحد الخمسون. چلو ہاں جی دیکھیے آخری سطر. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. چھوڑ دو اس کو. ما ارسلنا من قبلک من رسول, ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو, الا نوحی الیہ, مگر ہم یہ وہی کرتے رہے اس پیغمبر کی طرف. کیا وہی کی؟ انہ لا الہ الا, اے دنیا کے رہنے والوں, اے میرے انبیاء یہ بیان کر دو کوئی بھی الہ نہیں اللہ کے سوا, کوئی حاجتیں پوری کرنے والے اللہ کے. سارے انبیاء ہم نے ایک ہی بات نہیں کی تھی. یہ سارے انبیاء کا یہی مسئلہ ہے, کوئی تیرا مسئلہ نہیں بلکہ سارے انبیاء کا وہ کہ یہ نقلی کس سے ہے؟ من الانبیاء. یہ لیکن ہے اجمالی, کسی پیغمبر کا نام ہے نہیں. اب نقلی تفصیلی کسی پیغمبر کا نام نامی آ جائے. اس سے پہلے سورہ نکالو, دو سورتیں سورہ قرآن سے پہلے چلے آؤ. سورۃ مریم سوا 429 اربعمائة تسعة وعشرون 429. دیکھو یہ واذکر بالکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. ذکر کیجیے ابراہیم علیہ السلام کتاب اللہ میں تھے صاف صاف بیان کرنے والے اللہ کے پیغمبر. اذ قال لابی, جب اپنے باپ کو اذن فرمایا, یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا, کیوں عبادت کرتا ہے, کیوں پکارتا ہے, کیوں نیازیں دیتا ان کی جو تیری پکارے نہیں سنتے, ولا یبصرو نہیں دیکھتے, ولا یغنی عنک شیئا نہیں دور کرتے تجھ سے ایک رتی بھر بھی. دیکھا ہے یہ بھی نکلی ہے کس سے؟ انبیاء علیہ السلام سے تفصیلی. کسے؟ ابراہیم علیہ السلام سے نام آ گیا, نام آیا ہے. یہاں کسی پیغمبر کا نام آئے گا ہم اس کو کہیں گے نقلی تفصیلی. پیغمبر کا نام نہیں کہ نقلی اجمالی. نقلی تو وہ ہے کہ کیا ہو گیا, دلائل عقلی بھی آ گئے ہر دو قسم کے. نقلی من الملائکہ, نقلی من الانبیاء, اجمالی یا تفصیلی. اب آ لیجیے نقلی من الکتب سابقہ سماویہ 15واں پارہ پہلی پہلا سبق. سوا 393 393 سبحان الذي يسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا نصر النبي وآتينا موسى الكتاب. دیکھا آتینا موسى الكتاب, ہم نے دی موسیٰ کو بھی کتاب. وَهَدَيْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائِيلَ, ہم نے اس کتاب کو بھی کیا ہدایت بنی اسرائیلیوں کے لیے. کتاب دی موسیٰ ہم کو, اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنایا تھا. اس کتاب میں مضمون کیا تھا؟ یہ مضمون تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. یہ ہدایت تھی, یہ ہدایت تھی. ہم نے جو اس کتاب کو ہدایت ہو اس بات کے ساتھ ہدایت کی, اس بات کے ساتھ پڑھا کہ اس بات کے بھی اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, نہ پکڑو بنی اسرائیلیو اللہ کے سوا کسی کو کارساز. خدا کے میری ذات کے سوا کوئی پیر و پیغمبر فرشتہ تمہارا کارساز, کوئی تمہارا کارساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, پیروں کو مولویوں پیغمبروں کو اللہ کے ماں سے کسی کو کارساز نہ بناؤ. یہ لکڑی کس سے؟ من الکتب سابقہ سماویہ. ایک بات کہہ دوں, کئی بار قرآن پاک میں ذکر آئے گا تورات کا, یہ لفظ یہاں ہی ہے باقی کسی کا نہیں. اللہ تتخذوا من دونی کا لفظ جو ہے قرآن پاک کا صرف یہاں ہے اور کسی مقام پر. یاد رکھنا اس لفظ کو ہم کئی مقام پر بطور تائید پیش کرتے جائیں گے.
کہتے جائیں گے تائی جس کی اگر میں بار بار میں کہتا رہوں گا صفا بنان صفا بنان صفا بنان 15ویں پارے کی پہلے صفحے میں یہ آئے اللہ تک تخلو کا لفظ یہاں ہی ہے، باقی قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں، اس لیے جہاں بھی دکھلائے گا کہہ دیں گے 15 پارہ صفا بنان بس۔ پر قرآن فصل بعضہ بعضا وہ کہ نقلی من الملائکہ نقلی من الانبیاء انبیاء علیہ السلام اجمالی یا تفصیلی، نقلی من الکتب سابقہ سماویہ، اب نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والے مومنین سابقین، مومنین سابقین جو پہلی کتابوں کے ماننے والے۔ کافی جگہ ہے، ایک مثال دیکھو، پہلا پارہ آئی ختم ہو رہا ہے، سوا 24-25 کا آخری سطر 24 اور 25 الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کتاب دی ہوئی تھی پہلی امتوں میں سے جن کو تورات دی تھی یا جن کو ہم نے انجیل دی تھی، وہ بھی کیا ہے یتلونہ حق تلاوتی، وہ بھی پڑھتے کو حق پڑھنے کا، پڑھنے کا حق کیا ہے یؤمنون بہ، وہ اس کے ساتھ ایمان پہلی کتابوں کے اندر بھی ہے، پہلی کتابوں والے بھی ہیں، کوئی تورات والے بھی ہیں، کوئی انجیل والے بھی ہیں، وہ صحیح انداز کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو خوشی ہے موقع ملا ایمان لانے کا، وہ کہتے ہیں بس ہمیں تو سمجھ آ چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہودیوں میں سے بھی چند، نصارہ میں سے بھی چند، یہودیوں میں سے 6-7 تھے، نصارہ میں سے 32-33 تھے، وہ ایمان لائے تھے۔ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، چھوڑ میں یکفر کو، وہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کئی بار یہ آئے گا قرآن پاک میں، بڑی جماعت ذکر آئے گا ان کا بھی ذکر آتا رہے گا۔ نقلی مومنین سابقین، اب نقلی من الجنات، نقلی من الطیور یا نقلی من الجنات، نقلی من الجنات نکالو سورت جن پارہ 29، سورت جن پارہ 29، سوا 830 830 وثلاثہ، دیکھیے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو جنات کی ایک پارٹی آئی، وہ دیکھ رہے تھے معاملہ بدل چکا ہے، کیا کہ کون اپنے مقام پر آئے گا، تو جو پارٹیاں تقسیم ہو چکی تھی کہ ملک کے حالات کیوں بدل گئے ہیں، جا کر دیکھیے ایک پارٹی مکہ مکرمہ کی طرف آ گئی جنات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، یہ پارٹی جو آئی تھی یہ جنات کی مشرک تھے یہ مشرک، قرآن سنتے ہی ایمان لے آئے اور شرک چھوڑ دیا، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، قل اوحی الی انہ استویٰ نفر من الجن، فرما دیجیے وہی کی گئی ہے میری طرف کیا بات، انہ استویٰ نفر من الجن، ایک پارٹی ایک جماعت جنات انہوں نے بھی کان لگایا، فقالوا، کان لگانے کے بعد کیا انہوں نے جنات نے کیا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب کتاب سنی، قرآن یادی الی رشد، وہ قرآن رزق کی طرف ہدایت دیتا ہے، آمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم ایمان لائے قرآن کے ساتھ، اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ دیکھا جنات بھی تقریر کر اپنی قوم کے آگے بیان کرتے ہیں، بھائی ماں کا ساتھ ہم نے قرآن سن لیا، اب ہم تو شرک نہیں کریں گے، بڑا شرک کیا ہے، مدت تک لوگوں کو شرک کروایا ہے، بے ایمانی کرتے رہے لیکن آئندہ ہم تو شرک نہیں کریں گے۔ دیکھا جنات بھی مان گئے ہیں، یہ نقل من الجنات
یا نقم الطیور پرندے ہیں، پرندے بھی مانتے ہیں. نکالیے سورت 20واں پارہ، 20واں نہیں 19واں پارہ ہے، آخری سطر ہے، پارہ 19واں. سوا 528 ہم سمیت سمانیت و شروع. جی دیکھا درمیان میں یہ حدود جس کو پٹھان لوگ کہتے ہیں ملا کرگات، یا ہمارے پنجابی کہتے ہیں کلی ترخان، پکو ترخان، یہ اس قسم کی کلمات ہے. اس کے لیے یہ ایک حدود کی تقریر ہے. ایک ملک لے کر آیا ہے جہاں بلقیس کی حکومت تھی، وہاں شرک ہو رہا تھا. ان کی مشرکانہ انداز دیکھا تو آ کر پیغمبر کے سامنے، سلیمان صاحب کے سامنے بیان دے رہا ہے خود، اور بیان میں ایک افسوس ظاہر کرتا ہے، ہائے وہ کیوں شرک کر رہے ہیں، ایمان کیوں چھوڑا. وہ تقریر کرتا ہے اللہ یسجدوا للہ، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الحبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. کیوں نہیں سجدہ کرتا اللہ کے آگے؟ وہ اللہ نکالتا ہے اپنے بھیتوں کو آسمانوں میں زمینوں میں، جو بھیت اس کے ہیں اس کے راز آئے بستا ہے، وہی زمین آسمان نکالنے والا، اسی کے لیے وہی نکالتا ہے، وہی کار ساز ہے، اسی کے قبضے کی باتیں ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تُعْلِنُونَ، وہی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. جاننے والا بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے، اور کار ساز بھی وہی ہے. کہتا ہے خود دو جب کار ساز بھی وہی ہے، جاننے والے وہی ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا پکارے سننے والا بھی. یہ حضرت کی تقریر ہے. ایک جانور ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے اسم دے رکھی ہے کہ زمین آسمانوں میں الہ جو پکارے سنتا ہے، مرادیں پوری کرتا اللہ کی ذات ہے. دوسرا الہ جانور بھی بیان کر رہا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. دیکھا ہاں جی کیا کہہ رہا تھا، دلائل نقلی بھی آ گئے سارے، عقلی بھی آ گئے. اب وہی دیکھا عقلی کا انداز اور تھا، دونوں قسم کا انداز اور ہے، اور نقلی کا انداز اور ہے. اب وہی کا انداز دیکھیے، دری وہی کا انداز ہی اور ہوگا، بالکل انداز بدل جائے گا اس کا. نکالیے سورت حامی مومن پارہ 24واں. سوا 656 656 656 قل انی نہیت، دیکھ انداز بدل گیا. عقلی انداز اور تھا، ہر دن لکڑی کا انداز اور تھا. اب وہی کا انداز قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. دیکھا فرما دے میرے پیغمبر، میں تو منع کیا گیا ہوں، میں تو روک دیا گیا ہوں کس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے اللہ کے ماں سوا، اللہ کے ماں سوا کسی پیغمبر کو یا ولی کو تم پکارتے. مجھے خدا نے منع کر دیا ہے، میں تو منع کر دیا گیا ہوں، میں تو روک دیا گیا ہوں، میں تو نہیں ان کی عبادت کروں گا. امیر تو میں حکم دیا گیا ہوں ان اسلم رب العالمین، یا اپنے آپ کو میں چکھا دوں، سپورٹ کر دوں اس ذات کا جو رب العالمین ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے ایک اللہ کو پکارنے کا، مجھے منع کیا گیا ہے خبردار اللہ کے سوا کسی غیر کو. ایک انداز اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے منع، میں وہی آ گئی، مجھے وہی آ گئی ہے، میں اس کو چھوڑو. دیکھا انداز عقلی کا انداز کیا، عقلی دلال میں ایسے امور بیان کیے ہیں
یہ کرنے والا وہ کرنے والا یہ کرنے والا کون ہے؟ نقلی. انبیاء نے بھی یہی کہا، فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، جانور بھی یہی کہتے ہیں، جنات بھی نقل. وہی میں کیا کروں، مجھے تو منع کیا گیا ہے، مجھے تو روک دیا گیا ہے، میں تو کسی کی بات نہیں کروں گا، میں تو ایک اللہ کی طرح غیر کی. اب آؤ یہ تین دلائل، تینوں دلائل کی وجہ سمجھو. میں نے جوار قرآن میں لکھی تھے وجوہات، لیکن دلائل جہاں لکھی وہاں نہیں لکھی، شاید دوسرے نے لکھ دی ہے. وجہ لکھی عقلی کیوں قرآن دیتا ہے، نقلی کیوں دیتا ہے قرآن، وہی قرآن کیوں دلائل دیتا ہے. یہ تین قسم کے دلائل قرآن کیوں بیان کرتا ہے. سمجھو بات کو. اصل بات ہے کہ مشرک لوگ جو ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مشرک جب ان کے شرک پر ضرب لگتی ہے، شرک پر بمباری ہوتی ہے، پھر کیا کہتے ہیں مشرک؟ کبھی کہتے ہیں تیری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، تیری بات ہمیں نہیں سمجھ. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ لگا ہوا ہے گھنٹے گھنٹے لگا ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ تیری بات ہمیں سمجھو آپ کی تو سے آئے لگیا سمجھ گئے. وہ کہ بڑا برا کہتے ہیں، تیری بات ہمارے دل کو لگتی نہیں. قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر کہو میں دلائل پیش کرتا ہوں عقلی، آؤ میرے دلائل پر اعتراض کرو. کوئی کہو یہ اعتراض ہے، کوئی بات تو کرو. میری بات بے دلیل تو نہیں کہ تمہیں نہیں سمجھ آتی. دلائل ہے، دلائل بھی ایسے عقل مان رہی ہے. عقل سلیم ماننے کے بغیر ہے. عقل سلیم مانتی ہے کہ آسمان پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، پانی اتارنے والا، روزی اتارنے والا، میوہ جات نکالنے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے. بتاؤ اس دلیل بھی کوئی اطاعت. جب مشرک سمجھتا ہے کہ عقل کے اعتبار سے میرے پلے کچھ نہیں، عقلی دلائل صحیح بیان کرا ہے کون؟ موحد توحید والا بیان کرا، پیغمبر ہے اس کی قائم کا ہے بیان کرتا ہے. پھر بے ایمان مشرک کیا کہتے ہیں؟ پتلی کو تو اکیلا ہے، تیرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں، تو اکیلا ہے، کسی اور نے یہ بات نہیں کہی، یہ تو نے بات کہی ہے، کسی اور نے یہ بات نہیں کہی. نکالو سورہ صاد، سورہ صاد پارہ 24واں، یہ 23واں. پارہ 23واں، سوا 628 600 سمانیت و عشرون. یہ مشرک کہتے تھے. دیکھا آخری سطر، ما سمعنا بہذا بالملت الاخرہ، ما سمعنا بہذا بالملت الاخرہ. ہم نے یہ تقریر نہیں سنی پہلے دینوں میں. بڑے بڑے دین والے دیکھے، یہودیوں کے مولوی دیکھے، پیر دیکھے، پوپ پادری دیکھے، توبہ توبہ توبہ، کوئی نہیں کہتا. اور یار وہ بھی پیر فقیر پیغمبر مانتے تھے. یہ تو دل تو سب ناس کر رہے ہیں. ما سمعنا بہذا بالملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، نہیں یہ مگر من گھڑت بات، من گھڑت ہمیں بنائی ہوئی. انزل علیہ ذکر من بیننا، اس پر اتارا گیا ذکر نصیحت. غلط کہتا ہے بل ہم فی شک من، چھوڑ دو. دیکھا یہ کہتے تھے، یا وہ کہتے تھے کہ یہ کسی نے بات نہیں کہی، تو کہنا ہے کہنے والا ہے. کہ قرآن کے میرے پیغمبر کہہ دو میں کہنا نہیں. وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب موسیٰ، وذکر فی الکتاب ادریس. پہلے پیغمبر یہی کہتے رہے، پہلے پیغمبر بھی. عقل اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ کوئی مشرک یہ نہ کہے تیری بات ہمارے دل کو لگتی نہیں تو سوائے. اور کوئی نقلی کیوں بیان کرتا ہے تاکہ مشرک کو یہ نہ کہے تو ہی کہنا ہے کوئی اور کہنے والا. آج کا تمہیں کیا کہیں گے؟ تم دیوبندی ہو. باقی دیوبندی کوئی بیان نہیں کرتے. باقی دیوبندی آخر تمہیں یہی کہیں گے. تم جو پڑھ کر جاؤ گے نا، باقی دیوبندی کوئی نہیں. تمہیں کہنے دیوبندی بن کر آ گئے ہو. ان کا جاؤ جاؤ دیوبندی نے دیوبندی مطلب تم کیا بلا ہو. دیوبندی گنگوئی تھا، گنگوئی کے سلسلے رہے ہی بڑا مشرک. مولا گنگوئی کو دیکھ لو، فتاوی رشیدیہ دیکھ لو،
سارے دیکھ لو تقریباً ایمان دیکھ لو وہ کہتے پکے مشرک ہے کہ تسی پتہ ہے کہ بڑا جمع ساڈے سے تسی تے ہے ہی قوم دے اڑانے والے ہو جاؤ تم اپنا کام کرو ہم تو بھی کہتے تھے تم کون ہو پتہ نہیں کیا بنا ہو دیوبندی جو تھے وہ تو بیان کرتے تھے یہ مسئلہ وہ تو بیان کیا کہ تمہیں یہ سوال ہوگا پیغمبر پر یہ سوال ہوتا تھا تم ہی کہنے اور کوئی کہنے والا تو قرآن کا مذکر پھر کتاب ہے آپ سمجھ گئے آپ سے کیا نکلا عقلی دیکھتا ہے دلیل تاکہ یہ کوئی نہ کہے اس کی بات عقل کے مطابق دل نہیں مانتا نقلی کیوں کہتے ہے تاکہ یہ کوئی نہ کہے یہ کہنا ہے اور کوئی کہنے والا اب آؤ جب عقل سے بھی آگے آ جاتا ہے مشرک نقل سے بھی آگے آ جاتا ہے مشرک پھر کہتے ہیں چلو صلح کر لو کیا کر لو صلح کر لو ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے آپ ہمیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے آپ ہمارے پیروں کو کچھ نہیں کہتے کیا ضرورت ہے کسی پیر کو برا کہنے کی اپنے اپنے پیر ہیں ہم آپ کے پیر کو کچھ نہیں کہتے آپ ہمارے پیر کو صلح کر لیں اور مسئلہ کوئی بیان کرے نماز رونے کے مسئلے سچائی بولا کرو جھونا بولا کرو امانت دار امانتیں رکھو بدیانتی نہ کرو خیانت اس قسم بیان کرے معاشرہ ٹھیک ہو جائے یہ مسئلہ بیان کرنا پنجابی میں کہتے پنڈی والا مسئلہ ہی چھوڑ یہ سارا پنڈی کا مسئلہ ہے فساد مسئلہ فساد یہ فساد والی بات ہی یہ اخیر مشرک آگے آ جاتا ہے جب مشرک سمجھتا ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں دلال میرے پاس کوئی نہیں نقل میرے پلے کوئی نہیں نقل بھی ادھر ہے عقل بھی ادھر ہی ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں پھر صلح کرتا ہے بے ایمان کئی ہمارے جو بندی مولی ہوتے کہتے ہیں ہم نے صلح کر لی ہے جی اصل مشرک نے صلح کر لی ہے میں اپنا ایمان چھوڑ دیتا ہوں اپنی شرک پکا ہے یہ صلح ہوتی ہے کیا ہے یہ الو کٹھے ہو چکے ہمارے لیے کوئی سوال کا میرے پیغمبر صلح نہیں کرنی صاحب کہہ دو انی نہی تو انی عمر انی نہی تو انی مجھے حکم دیا گیا ہے میں خدا کا مسئلہ نہیں چھوڑ سکتا مجھے منع کیا گیا ہے کہ جن کو تم پکارتے میں ان کو پکاروں میں نہیں پکاروں گا تو ساتھ اعلان کر دے اللہ یا یاد کر اللہ عبد ما تعبدون تو کہ اس کے دلالے کی کیا ہو جائیں گے دلائل بھائی تین ہو گئے عقلی بھی نقلی بھی اور وہی لو جی یہ دلائل پہچاننے کا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک مقام نکالتا ہوں اس سے میں تم سے پوچھتا ہوں تم اس کو کیا کہو گے نکالو دوسرا پارہ سورۃ بقرہ صفحہ 33 سلاسۃ و سلاسون سلاسۃ و سلاسون 33 جو پہلے طالب علم ہے وہ بالکل نہ بولے جو پہلے پڑھ چکے ہیں آ چکے ہیں نیا ساتھی کوئی بولے اپنے ایک آدمی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الْجَارِيَةِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَفَضْلُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَفَصْلُ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ کیا کہو گے یہ کیا ہے جو طالب علم نئے ہیں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں تم بتاؤ یہ کیا ہے اس آیت کو حل کرو اس کو کیا کہو گے جلدی کرو بھائی جلدی کرو کوئی بولے طالب علم ہاں الہکم الہ واحد یہ کیا دعویٰ ہے ان فی خلق السماوات سے لگا کے یہ دلیل اگلی بات ہے ٹھیک ہے چلو اب آ جائے پیچھے اب تک کیا ہوا جی دعوی توحید ہوگا دعوی توحید پر کیا ہوں گے دلائل قرآن پاک کی آیات میں سمجھا رہا ہوں آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اس قسم کی آیت آئے گی تو اس کا نام کر رکھیں گے عقلی یہ عقلی ماج عقلی لازم اطلاف ملل حسم یا نقلی اجمالی یا نقلی تفصیلی ساری چیزیں آ گئی سمجھ گئے اب اس کے بعد قرآن پاک کے اب آیتیں ہم نے ساری جمع کر لی ہیں نا ساری اکٹھی کر لی ہیں
قرآن کا یہ طریقہ ہے، جب قرآن دلائل بھی دے دیتا ہے دلائل کے ساتھ اپنے دعوے کو کھل کر ثابت کر دیتا ہے، کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، چاہیے پھر اس دعوے کو مان لینا چاہیے۔ لیکن بعض بدقسمت بدطینت بڑے تحسب میں ہر دھرمی میں ہوتے ہیں، بے ایمان اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، قطعاً نہیں مانتے ہے، بلکہ ماننا درکنار وہ بے ایمان اعتراض کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں، چاہیے تھا ماننا، بجائے ماننے کی کیا کرتے ہیں؟ اعتراض۔ جب اعتراض کریں کالو کے ساتھ، کالا کالو یقولون، کالا کالو یقولون، کالا یوں کافر کہہ رہے ہیں، کالو یوں کہہ رہے ہیں، یقولون یوں کہیں گے، وہ آئے سمجھ کہ اس کا نام میرے شیخ کرتے شکوہ، میرے شیخ اس کا نام کیا رکھتے تھے؟ شکوہ، شکایت، شکایت، بجائے ماننے کے الٹا اعتراض کر رہے ہیں، مانتے نہیں الٹا اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ میرے شیخ۔ یہ ایک اصطلاح ہے، لا مشاہد